السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج سنڈے ایپیسوڈ اس لیے لیٹ ہو گیا کہ آج صبح فجر کی نماز کے بعد ہی مجھے ایک بچوں کا کمپٹیشن تھا، اذان کمپٹیشن آگرہ میں، تو وہاں مجھے صبح سویرے جانا پڑا اور لوٹتے لوٹتے ظہر کا بعد ہو گیا، تقریباً 3 بج گئے تھے۔ پھر 3 بجے کے بعد میں گھر آیا اور پھر مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد ہی میں سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے آج سنڈے ایپیسوڈ لیٹ ہو گیا۔ پروگرام بہت اچھا تھا، اس طرح کے بچوں کے پروگرام ہر ضلع میں، ہر محلے میں ہونا چاہیے، خاص طور پر یہ جو سمر ویکیشن، سمر ہالیڈیز ہوتی ہیں بچوں کی، اس میں اس طرح کے پروگرام ضرور ہونا چاہیے، جیسے کہ رائٹنگ کا کمپٹیشن ہے، جنرل نالج کمپٹیشن ہے، دینی اسلامی کمپٹیشن ہے، اذان مقابلہ ہے۔ اس طرح کے مقابلے کمپٹیشن ہونا چاہیے جس سے بچوں کی صلاحیتیں نکھر کے آئیں، بچوں کو موقع نہ ملے خراب چیزوں میں لگنے کا۔ آج کل بچوں کو خراب چیزوں سے بچانا ایک بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، تو بچوں کو ہلگائے رکھو ایسے کاموں میں جس میں بچے بور بھی نہ ہوں۔ تو ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھی قرات کی۔ ہمارے بڑے عزیز ضیاء الحسن صاحب جو ماشاءاللہ ایک بڑے پروفیسر ہیں اور بہت سارے دینی کام آگرہ میں انجام دے رہے ہیں، تو اور بھی دیگر ساتھیوں کے ذریعے پروگرام رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہماری تمام کوششوں کو قبول کرے۔ چلیے بھائی، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور عید الاضحیٰ جو ہے نا وہ سیٹرڈے کی ہے۔ لوگ پوچھ رہے تھے عرفے کا دن مفتی صاحب کب ہے، تو عرفے کا ایک دن پہلے کا ہوتا ہے، یعنی جمعے والے دن جو ہے نا وہ عرفے کا دن ہوگا، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں عرفے کے دن کو ایک بڑی خاص فضیلت ہے۔ عرفے کا دن یہ سمجھ لو حج کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، اور ان 10 دنوں میں عرفے کے دن کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو عرفے کا دن لوگ پوچھ رہے تھے، تو بھائی جمعے والا دن جو ہے نا وہ عرفے کا دن ہوگا انڈیا میں، اور سیٹرڈے میں عید الاضحیٰ ہوگی۔ چلیے صاحب، اب سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، ورنہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ یار مفتی صاحب بہت لمبی بات کھنچ جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، لمبی باتیں کھینچنے کے لیے کوئی اور پروگرام رکھنا پڑے گا جس میں صرف وہی لوگ جوائن ہوں گے جو فالتو باتیں اور گپ شپ اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا سننا پسند کریں گے۔ چلیے، آفیشل 786 یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب حرام کمائی سے کوئی قربانی کرے تو کیا ہمیں ان کے گھر سے قربانی کا گوشت لینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھو، کسی کی اگر 100% کمائی جو ہے نا وہ حرام کی ہے، تو پھر حرام کی کمائی سے قربانی نہ ہوتی ہے، اور نہ حرام کی کمائی سے اگر کسی قربانی ہوئی ہے تو اس کا گوشت ہمیں لینا چاہیے۔ لیکن یہ تب ہے جب 100% یعنی 100% A to Z اس کی جو کمائی ہو رہی ہے، ارننگ کا جو سورس ہے وہ حرام ہے، تو پھر صاف منع کر دو، بھائی صاحب ہاتھ جوڑتے ہیں ہم تمہارے یہاں سے قربانی کا گوشت نہیں لے سکتے، تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتے، صاف منع ایک دم۔ پھر رشتہ داری ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، کیونکہ رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور رشتہ داری کو توڑنے کا حکم ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، تو بھائی بالکل نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 2، ہامنہ نور اور امائرہ نام کے کیا معنی ہیں؟ ہامنہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے ہامنہ، تو ہامنہ نام آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کے معنی بس صحابیہ کا نام ہے، بات ختم۔ صحابیہ کا نام ہے، صحابی کا نام ہے تو معنی معلوم ہو نہ ہو، صحابیہ کا نام ہے، کام ختم بس۔ کیونکہ آپ اگر ڈکشنری میں معنی دیکھو گے تو معنی کچھ اور ہوں گے، تو کوئی بھی نام ایسا نہ رکھنا جس کے معنی اچھے ہوں، وہ تب ہے جب وہ کسی صحابی یا صحابیات کا نام نہ ہو، اور اگر وہ کوئی صحابی یا صحابیات کا نام ہے تو نو پرابلم۔ اب جیسے دیکھیے ابو ہریرہ کس کو کہتے ہیں؟ بلیوں کو کہا جاتا ہے، ابو ہریرہ بلیوں کے ابا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار میں کہا تھا، ان کا نام تو کچھ اور تھا، پیار میں کہا تھا اے ابو ہریرہ۔ ان کو اتنا نام پسند آیا، انہوں نے اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ لیا، اور یہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی پوچھنے لگے ابو ہریرہ کے معنی کیا آتے ہیں، تو بلیوں کا باپ ہے اس کے معنی تو، لیکن یہ نام رکھنا بہترین ہے کیونکہ یہ صحابی کا نام ہے، تو چونکہ اس کی نسبت صحابی سے جڑ گئی، اس کی نسبت رسول اللہ سے جڑ گئی، بات ختم، دیٹس آل۔ تو ہامنہ نور نام تو رکھ سکتے ہیں۔ امائرہ کے معنی مجھے نہیں معلوم بھائی، امائرہ کے معنی میرے نہ علم میں ہے، اور عربی میں مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ امائرہ کوئی نام ہوتا ہے۔ باقی امائرہ آپ نے کہاں سے سنا ہے، سیریل میں رکھا ہے، سیریل سے سن کے رکھا، کیا کرا؟ امائرہ عربی میں تو مجھے نہیں یاد پڑ رہا ایسا کوئی نام ہے۔ چلیے اگلا سوال عادل مغل پوچھتے ہیں، کیسے ہو مفتی صاحب، مجھ کو یہ بتائیے، قربانی کے جانور میں جو حصے دار ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہو گئی ہو تو قربانی
اس ایک کی وجہ سے اور حصے داروں کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن کس کی نیت کیسی ہے یہ کیسے پتہ ہوگا؟ کس کی نیت کیسی ہے یہ آپ کو پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قربانی کی نیت سے، عقیقے کی نیت سے اس بڑے جانور میں حصہ لے رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے جو آپ کو نہیں پتہ، جو آپ کو پتہ ہے اس کے بیس پر آپ فیصلہ کرو گے، اور جو آپ کو نہیں پتہ اس کے بیس پر آپ کی قربانی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی حرام کی کمائی ہے اس کی، یا یہ آدمی جو حصہ لے رہا ہے یہ قربانی کے لیے نہیں لے رہا ہے، نہ عقیقے کے لیے لے رہا ہے، تو ویسے ہی گوشت کھانے کے لیے لے رہا ہے، تو آپ کا پتہ ہونے کے بعد اگر آپ کوئی ایسی غلطی کر رہے ہو جس سے قربانی خراب ہو جاتی ہے تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے آپ مکلف بھی نہیں ہو، تو اس کے دل میں کیا ہے اس میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ موٹا موٹا دیکھو، باقی اس کے دل میں کیا ہے اور اس نے کیا دل میں پال رکھا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی قربانی خراب نہیں ہونے والی ہے۔ چلیے اگلا سوال، عید الاضحیٰ سے متعلق میں نے بہت سارے سوالات لے کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ قربانی کے جو مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کے کلیئر ہوں۔ اچھا جی، عادل مغل پوچھتے ہیں کیسے ہو مفتی صاحب، جو مدرسے والے قربانی کے جانور میں 3000 یا 3500 روپے میں ایک حصہ کر دیتے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں صحیح عمر کا جانور 30,000 روپے سے اوپر کا آتا ہے، اور قربانی میں جانور کی عمر ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کس حساب سے قربانی کرتے ہیں مفتی صاحب؟ میرا سوال جواب 312 ایپیسوڈ میں لیں، ضرور دیجیے گا۔ دیکھو بھائی، یہ تو وہ کرتے ہیں ان سے پوچھو آپ، لیکن آپ کی اتنی بات صحیح ہے کہ آج کل کے ٹائم میں 3500 روپے کے حساب سے 30,000 روپے سے اوپر کا آتا ہے جانور، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ پچھلے سال میرے منہ سے بھی 3500 روپے نکل گیا تھا، یعنی میں نے حساب کتاب تو کر لیا موٹا موٹا، لیکن جو قربانی کرواتے ہیں جیسے میرے بھائی ہیں، فادر ہیں، اور بھی ٹیم کے لوگ ہیں، تو ان سے میں ڈسکشن کرنا بھول گیا کیونکہ ٹائم بہت کلوز آ گیا تھا۔ ابھی بھی ٹائم بہت کلوز آ رہا ہے، ہمارے ایک تو کام ہی بہت ڈیلے ہو جاتے ہیں، لاسٹ میں جا کے پتہ چلتا ہے اچھا یہ کام ہونا ہے، تو ابھی انشاءاللہ 1-2 دن میں قربانی کا اعلان میں کر دوں گا۔ تو پچھلی سال 3500 روپے کا اعلان ہو گیا مجھ سے، اب جب اعلان ہو گیا تو بڑی مشکل سے صاحب ایک جانور جو ہے نا بڑا کٹرا اور بھینس ملی جا کے، اب یہ سمجھ لو کہ ہر جانور میں ہمیں 4-6 ہزار روپے کا نقصان ہوا، یعنی آپ ایسے سمجھ لو اگر 10 جانور ہم نے کٹوائے تو 60-70 ہزار روپے کا لاس مجھے ہوا اپنا پرسنل، 60-70 ہزار روپے کا لاس ہو گیا۔ کیوں؟ کاٹنے والے کا پیسہ کچھ نہیں، کبھی کبھی جانور مہنگا رہا ہے تو اپنی جیب سے ڈالنے پڑے، اپنا حصہ اس میں لگانا پڑا، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہاں، لیکن کہیں اگر جانوروں کی پیداوار بہت زیادہ ہے، کسی علاقے میں تو میں نے دیکھا کہ 2500 روپے میں، تو بھائی ہم ان کی نیت پہ شک تو نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے اس علاقے میں وہ چیز سستی ہو، ایک ہی چیز ایک علاقے میں مہنگی ہوتی ہے دوسرے علاقے میں سستی ہوتی ہے، تو 3500 روپے میں اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے تو حساب ہم دور بیٹھ کے تو دوربین سے تو فیصلہ نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں کی دوربین سے کہ اچھا 3500 روپے مانگ رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہوگا قربانی، یہ تو اس علاقے میں جا کے پتہ چلے گا۔ باقی یہ ہے کہ معتبر جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان سے آپ قربانی کروائیے، یعنی کہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ سستا والا ہے چلو اس سے کروا لو، بہت آپ جس جگہ پر شیور ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا دل میرے سے بھر رہا ہے تو کرواؤ، ورنہ جہاں دل بھرے اس سے کرواؤ، ٹھیک ہے، آپ شیور ہونا چاہیے کہ یار یہ بندہ جینون ہے، وہاں آپ قربانی کروا سکتے ہیں۔ اس مرتبہ تو انشاءاللہ تقریباً 4,500-5 ہزار کے بیچ میں قربانی کا حصہ رہے گا، کیونکہ 2 سال ہو گئے لاس ہوتے ہوتے ایک تو اتنا سر درد ہوتا ہے قربانی کروانے میں، پھر وہ غریبوں کو گوشت بانٹنا ایک الگ مسئلہ ہے، پھر اس کو گرمی اتنی پڑ رہی ہے اس کو حفاظت سے رکھنا، پھر لاس ہو جائے تو اور بڑا سر درد۔ اب اعلان ہو گیا تھا، لوگ 3500 روپے ڈال رہے تھے دھڑا دھڑ، تو جن سے رابطہ ہو سکا ان سے تو ہم نے بڑھوا لیے، باقی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا پچھلی سال۔ تو آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے نا، کسی علاقے میں سستا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اعتبار سے تحقیق کر کے جینون بندہ ہے جس پہ آپ حصہ ڈال رہے ہو وہ ٹھیک ٹھاک ہے وہاں قربانی کروائیے۔ چلیے، تبسم سلمانی، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ میری بیوی کے پاس 55 سے 60 ہزار روپے تک کے سلور گولڈ ہیں جو پہننے لائق ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کیش رقم نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ دیکھو 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے میں آپ کے علاقے میں آ رہی ہے، اتنا روپیہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل اور ہے کہ صاحب نصاب ہونا کس کو کہتے ہیں، وہ آپ ایک الگ سے میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گا کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس 60 ہزار روپے ہیں
55-60 سے اور 55-60 کے بیچ میں ہی 52.5 تولہ چاندی آ رہا ہے، آپ پتہ کر لیجئے گا۔ تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر، آپ کی بیوی کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ دیکھو کیش ہونا ضروری نہیں ہے، سونا چاندی ہے، کیش یار کچھ تو ہوگا، 1000 روپے 500 روپے کچھ تو ہوگا کیش۔ تو سونا چاندی ملا کے جو نصاب ہے وہ چاندی کا ہے، 7.5 تولے سونے کا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی کا ہے۔ تو اگر آپ کے بیوی کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ان کو کیا کرنا ہے، ایک حصہ لے لو، 35 روپے والا لے لو۔ اگر آپ کے علاقے میں 35 روپے میں کوئی قربانی کر رہا ہے، جینون بندہ ہے، 35 روپے میں حصہ ڈال لو۔ بکرا لانے کی، بڑا مطلب ایک جانور لانے کی ضرورت نہیں ہے، 15-20 ہزار روپے آپ خرچ کرو، بیوی کے پاس پھر بچے گا کیا؟ تو شریعت نے آسانی دی ہے، قربانی کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، تو آپ ایک بڑے جانور میں ایک حصہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ آ گیا؟ تو بیوی کی جان میں جان آ گئی ہوگی اب آپ کی کہ چلو مفتی صاحب نے خرچہ تو کم کروایا کم سے کم۔ انشاءاللہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کچھ بیسٹ اسلامک بکس کا نیم بتائیں جن کو پڑھ کر انسان واقعی انسان بنے، جن میں مسائل بھی ہوں۔ دیکھو اگر پڑھنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، اور احادیث کے لیے عام لوگوں کے لیے منتخب احادیث، یہ بیسٹ ہے۔ آپ منتخب احادیث پڑھیے، یہ بیسٹ ہے، ایک دم بیسٹ ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی کتابیں انشاءاللہ کبھی، ابھی تو میں سنڈے ایپیسوڈ کے لیے بیٹھا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ منتخب احادیث آپ لیجئے، حدیثوں کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر وہی حدیثیں بیان کی گئی ہیں جو عام لوگوں کے کام کی ہیں، اور کوئی بھی ایک عام آدمی بھی ان احادیث کو پڑھ کر بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ میں بتاؤں گا، مسائل بھی ہوں تو تعلیم الاسلام عام لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ تعلیم الاسلام کے 3-4 رسالے آتے ہیں، ہندی میں بھی مل جاتے ہیں، اردو میں بھی مل جاتے ہیں، تو تعلیم الاسلام کے حصے لے لیجئے، اس میں بہت ساری دین کی باتیں آپ کو جاننے کو ملیں گی اور مسائل جاننے کو ملیں گے۔ تو عام لوگوں کے مطلب کہ یہ 2 کتابیں میرے ذہن میں تھیں، میں نے فوراً بتا دیا آپ کو۔ چلیے عادل مغل پوچھتے ہیں، بھائی عادل مغل کے بہت سارے سوالات ایڈمن نے لیے، کیا ہوا ایڈمن کو کوئی تحفہ وحفہ دے دیا ہے کہ عادل مغل نے؟ ہو سکتا ہے کہ بھئی اندر سے آج کل ہو جاتی ہے سیٹنگ بازی کہ بھئی میرے سوال لے لینا آپ، ہر جگہ آج کل یہی چل رہا ہے۔ مفتی صاحب جو خواتین گھروں میں تبلیغ کراتی ہیں اور وہ امام صاحب کی طرح دعا بھی کراتی ہیں، کیا اس طرح سے خواتین کا دعا کرانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ مفتی صاحب میرے کومنٹ 312 ایپیسوڈ میں ضرور لیجئے گا۔ محمد عادل بےحد سہارنپور سے۔ دیکھو بھائی عادل، خواتین کا جس طرح سے سلام کر کے مصافحہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، ایسے ہی عورتوں کا عورتوں کے لیے سنت ہے۔ تو خواتین تبلیغ بھی کر سکتی ہیں، خواتین کوئی اجتماع وغیرہ کرانے کے بعد دعا بھی کرا سکتی ہیں، خواتین بیان بھی کر سکتی ہیں، ہے نا؟ تو اس میں پرابلم کی کوئی بات نہیں ہے۔ غلط کیوں ہوگا بھائی؟ بالکل، آپ اپنی بیوی کو سکھاؤ، اپنی بہن کو سکھاؤ، خواتین کو چاہیے وہ باتیں، دین کی باتیں کرنا سیکھیں، اور خواتین کے اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں دین کی بات بتائیں لوگوں کو، اور اس کے بعد دعا کرائیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، غلط کیوں ہو گیا؟ تو بہت اچھا کام ہے۔ گلناز انصاری پوچھتی ہیں، اگر کسی پر پچھلے سال قربانی واجب تھی لیکن اس سال اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں قربانی کرنے کے لیے، اب پیسے ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں تو قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی نا؟ اب کیوں ہوگی جب پیسے ہی نہیں ہے جیب میں؟ جب پیسے ہی نہیں ہے جیب میں تو اب کیوں ہوگی؟ پچھلے سال جو اس نے نہیں کی تو وہ گنہگار ہوگا، اور جب اس کے پاس پیسے آ جائیں گے تو اس سال کا کفارہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب قربانی تو نہیں کر سکتا یہ پچھلے سال کی، لیکن جب پیسے آ جائیں گے تو پھر یہ اتنا روپیہ، جیسے مان لیجیے 4000 کا ایک حصہ آ رہا ہے، 5000 کا ایک حصہ آ رہا ہے، اتنا روپیہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، اور جب یہ اس کے پاس پیسہ آ جائے گا تو پھر یہ دوبارہ صاحب نصاب ہو گئے۔ آپ مان لیجیے 10 سالوں میں آپ 3 سال صاحب نصاب رہے تو 3 سال آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ 1 سال آپ نے گیپ کر دیا، اب اگلے سال آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو یہ گیپ کرنا یہ گناہ کی بات ہے، لیکن جب آپ کے پاس پیسہ ہو جائے گا تو آپ کو جو چھوٹی ہوئی قربانی ہے اتنا اماؤنٹ صدقہ کرنا پڑے گا۔ چلیے نمبر 2، اگر کسی کے پاس کیش نہیں ہے لیکن سامان اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو پھر اسے قرض لے کر یا کچھ سامان بیچ کر قربانی کرنی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے، سامان بیچ کر قربانی کرنا پڑے گی۔ سونا ہے، چاندی ہے، بزنس کا سامان ہے، ضرورت سے زیادہ سامان ہے، مثال کے طور پہ آج کل لوگوں کے ہر ایک کے پاس 2 موبائل پکے ہیں، 2 موبائل، بعض کے پاس تو 3 موبائل ہیں، بیویوں کے پاس 2 موبائل، شوہر کے پاس 2 موبائل، بچوں کے پاس 2 موبائل۔ تو قربانی میں ضرورت سے زیادہ سامان یہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب مان لیجیے 50 ہزار کے 2 موبائل ہیں لوگوں کے پاس، تو ایک موبائل تو ضرورت کا ہو گیا، ایک موبائل ضرورت کے بغیر کا ہے، یعنی جو ایسی پڑا ہوا ہے جس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، سائیڈ میں ہے بس۔ تو ضرورت سے زیادہ سامان یہ بھی صاحب نصاب کی کاؤنٹنگ میں آتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس کیش نہیں ہے تو کیش لے لو۔ اب آج کل تو کیش کسی کے پاس نہیں ہے، سب موبائل میں رکھتے ہیں، فون پے ہے سب کے پاس،
فون پہ نہیں ہے تو کسی نے سونا خرید کے ڈال رکھا ہے, چاندی خرید کے ڈال رکھا ہے, تو سونا چاندی ہے تو اسی کو بیچو, پھر قرضہ لو, کچھ بھی کرو, بہرحال قربانی واجب ہے تو کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, بچنے کی مت کوشش کیا کرو. دیکھو اللہ کے جو احکام ہیں اس سے بچنے کی بالکل کوشش مت کرو. اللہ کے جو حکم ہے نا اس کو خوشی خوشی کرنے کی کوشش کرو, بچنے کی صورتیں نہ تلاش کرو, بلکہ اس عمل کو کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی چیز واجب نہیں ہو رہی نا تو دل میں یہ حسرت ہونا چاہیے کہ یار کاش میں بھی اس لائق ہوتا کہ یہ میرے اوپر واجب ہوتی. جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے وہ حسرت کریں کہ یار کاش میں بھی اتنا مالدار ہوتا کہ میں قربانی دیتا, کاش میں اتنا مالدار ہوتا کہ میں زکوٰۃ دیتا, کاش میں اتنا مالدار ہوتا یار میں حج کرنے جا رہا ہوتا, یار کاش میں اتنا مالدار ہوتا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا. تو یہ فیلنگ آنا چاہیے. یہ فیلنگ نہیں آنا چاہیے کہ یار میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو یہ شریعت کا یہ حکم کیوں آ گیا کہ میرا اتنا روپیہ جا رہا ہے نا, اتنا روپے زکوٰۃ میں جا رہا ہے, ارے یار قربانی کرنا پڑے گی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے بچنے کی کوشش نہ کرو. دنیا بہرحال ختم ہو جانے والی ہے. ہزاروں روپے ہمارے جوتے چپلوں میں خرچ ہو جاتے ہیں, ہزاروں روپے کے ہم موبائل چلا رہے ہیں, ہزاروں روپے ہم شادیوں میں رسم و رواج میں ختم کر دیتے ہیں. تو قربانی تو اللہ کا حکم ہے, یہ مال دولت بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے نا. چلیے, سجا خان, کیا مرحوم لوگوں پر قربانی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں مرحوم کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے کوئی اپنے اس دنیا سے چلے گئے, اب آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے نام سے تو کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک قربانی کا ثواب آپ ایک سے زیادہ مرحوم کو بھی پہنچا سکتے ہیں. آپ کے گھر کے 2 لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا, ان کی طرف سے آپ ایک قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلا واجب آپ اپنا ادا کیجئے. ٹھیک ہے, پہلے اپنا واجب ادا کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو آپ کی قربانی ادا تبھی ہوگی جب آپ اپنے نام سے قربانی کرو گے. ٹھیک ہے, باقی مرحوم کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. تبسم شیخ پوچھتی ہے میرے بیٹے کا نام اسد ہے, صحیح ہے یا غلط, بتانا پلیز. اسد نام تو بہت اچھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام یہ بھی ہے, اسد اللہ, اللہ کے شیر. تو آپ اسد کی جگہ اسد اللہ کر دو. اسد شارٹ نام ہو گیا, اسد اللہ, اللہ کا شیر, بہت اچھا نام ہے. روبی خاتون, مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میرا ایک بکرا ہے قربانی کے نام سے, تو گھر والے سوچ رہے ہیں کہ اسے بیچ کر ایک بڑا جانور خرید لیں, کیا یہ صحیح رہے گا, پلیز بتائیں. ہاں, یہ مسئلہ بہت اچھا انہوں نے پوچھا ہے اور یہ مسئلہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے نا, یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہے, تو وہ ایک بکرا خرید کر لایا. اب اس کا مائنڈ چینج ہوا, اس نے سوچا یار اس بکرے کو بیچ دیتے ہیں اور بڑا جانور لے آتے ہیں, تو وہ اس بکرے کو سیل کر سکتا ہے. یا اس کا مائنڈ چینج ہوا, اس نے سوچا کہ یار اس بکری کی جگہ دوسرا بکرا لے کر آتے ہیں, نو پرابلم, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ جتنی بار چاہے چینج کر سکتا ہے, اس میں کوئی پرابلم اس کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے, مثال کے طور پہ ایک غریب آدمی ہے, صاحب نصاب نہیں ہے وہ, اس نے سوچا میں قربانی کروں گا, وہ بکرا لے آیا. تو چونکہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کے جانور کو لے آیا, تو یہ اس کی طرف سے جس کو اس نے خریدا قربانی کی نیت سے, اب یہ ہو گیا نظر کے حکم میں. نظر کا مطلب یہ کہ اے اللہ میں اس جانور کو تیری راہ میں قربان کروں گا, تو یہ ہو گئی نظر. تو یہ قربانی کی صورت ہے لیکن نظر کی شکل میں ہوئی ہے. تو اب یہ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے اور جس نے قربانی کا جانور کوئی خریدا قربانی کرنے کی نیت سے, تو اب یہ اس جانور کو چینج نہیں کر سکتا. یہ آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس سمجھنا پڑے گا. آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ایک آدمی جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ ایک بکرا خرید کر لایا, اس نے سوچا یار یہ اچھا نہیں لگ رہا, اسے سیل کرتے ہیں, دوسرا لیتے ہیں, یا اس کی ریٹ اچھی مل رہی, اس نے سیل کر دیا, دوسرا لے آیا. تو وہ جتنے چاہے جانور چینج کر سکتا ہے, اس کو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے, اس کو کرنا ہی کرنا ہے. پرٹیکولر جانور اس کی طرف سے طے نہیں ہوگا, فکس نہیں ہوگا, اس کو تو قربانی کرنی ہے. ایک آدمی جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ کوئی جانور خرید کے لایا, تو اب یہ جانور جو اس نے لیا تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی, بلکہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لی وہ جانور خرید کے کہ اس کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس جانور کو چینج نہیں کر سکتا. ہاں اتنا یہ بھی سمجھیں آپ کہ کوئی آدمی جو ضرورت مند غریب ہے, صاحب نصاب نہیں ہے, اس نے ایک جانور اس لیے خریدا ہوا تھا کہ میں اس کو قربانی کرنے کے لیے سیل کر دوں گا, اچھا پروفٹ کماؤں گا. بعد میں اس کا موڈ بن گیا چلو یار اسے ہی قربان کر دیتے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گی. تو
اگر ایک بکرا ہے قربانی کے نام سے، گھر والے سوچ رہے ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بکرا کس کا ہے۔ جس کا یہ بکرا ہے، جس کے نام سے قربانی کرنے کے لیے بکرا لیا گیا تھا، وہ اگر صاحب نصاب ہیں تو وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو اس کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ چلیے اچھا جی، مونس آیت، مفتی صاحب یہ بتائیں نفل کی روزے کی نیت آپ نے بتایا کہ سحری سے پہلے ہونی چاہیے، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب بتاتے ہیں کہ دارالافتاء میں لکھا ہوا ہے کہ نصف النہار سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے، برائے کرم حل کر دیں۔ دیکھو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا، علماء بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار ایک مولانا صاحب یہ بتا رہے ہیں، ایک مولانا صاحب یہ بتا رہے ہیں، حالانکہ دونوں سیم ہی بات بتا رہے ہوتے ہیں، فرق پوچھنے والے کا ہوتا ہے، سمجھنے والے کا ہوتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بتایا ہوگا وہ یہ بتایا ہوگا کہ فرض روزے کی جو نیت ہے وہ نصف النہار سے پہلے کی جا سکتی ہے۔ نفل روزے کی نیت اور قضا روزے کی جو نیت ہے وہ آپ کو سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ سونا پوچھتی ہیں ہمیں بچے کو دینی تعلیم کتنی عمر سے دینا شروع کرنا چاہیے؟ مدرسے میں نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے کتنی عمر میں بچہ بھیج دینا چاہیے؟ بچہ جب ٹوائلٹ پیشاب وغیرہ کا بتانے لگے، مسجد جا کے ٹھیک سے بیٹھنے لگے، تو آپ بچے کو مکتب میں بھیجیے۔ باقی بچے کو کب سے سکھانا چاہیے؟ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو اس کو اللہ کا نام بلواؤ، اللہ کہلواؤ اس سے۔ اور جب بچہ تھوڑا سا اور سمجھدار ہو جائے یا اللہ بولنے لگے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچے کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے امی پاپا کہلواتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کا نام ہے نا، اس کو کلمہ یاد کراؤ، اور جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو اس کو آپ، ویسے تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو شروع سے ہی ان کے کانوں میں قرآن کی آیتیں جائیں، زیادہ سے زیادہ بچے کے کان میں قرآن مجید کی آیتیں پہنچیں، بچے کو دینی ماحول ملے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے۔ باقی جب بچہ پوٹی وغیرہ کا خود بتانے لگے تو اس کو آپ مسجد میں، مکتب میں بھیجیے گا، ایسے مکتب میں جہاں پڑھائی اچھے سے ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے مفتی صاحب اپنی بچی کا واقعہ بتاتے ہیں، ان کی بچیاں تینوں کی تینوں حافظ قرآن۔ میں نے اس پر مفتی صاحب کا ایک بیان بھی ریکارڈ کروایا تھا، تو مفتی صاحب نے واقعہ سنایا تھا۔ اس میں مفتی صاحب کے 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں 2 بیٹے، پانچوں کے پانچوں حافظ۔ تو بتا رہے تھے مفتی صاحب کہ ہماری بچی جب جھولا جھولتی تھی، چھوٹے بچے جھولا جھولتے ہیں نا، تو ٹیپ ریکارڈر چلا کرتے تھے پہلے، تو وہ کچھ صورتیں چھوٹی چھوٹی ٹیپ ریکارڈر میں بجا دیا کرتے تھے، تو جب بچی بولنا سیکھی تو اس کو کئی صورتیں زبانی یاد ہو گئی تھی۔ تو آپ اس طرح سے اگر بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بڑے ہو کر سکھانے کے بجائے آپ کو بچپن میں بچے خود بخود وہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ تو آپ کو بچوں کی تربیت پہ خاص خیال رکھنا پڑے گا، پڑھائی پر نہیں، تربیت پر۔ پڑھائی تربیت کے بغیر کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاؤ، پڑھائی کی تو فکر ہے، تربیت کی فکر نہیں ہے۔ تربیت اور پڑھائی پر انشاءاللہ میں کبھی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو تربیت اور پڑھائی کا ایک آپ ایگزامپل ایسے سمجھو کہ ایک ڈاکٹر ہے، مریض سامنے اس کے تڑپ رہا ہے، لیکن پیسے کی وجہ سے اور اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہے، مریض کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، تو یا پیشنٹ ایڈمٹ تھا اور وہ تو مر چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کو مشینوں میں رکھا جا رہا ہے، پھر بھی دن پر دن گزارے جا رہے ہیں اور چارج بڑھایا جا رہا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر ہے، ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی تو انسانیت کا درد اس کے پاس نہیں ہے، صحیح غلط کی تمیز اس کو نہیں ہے، بس اپنا فائدہ۔ تو وہ پڑھا لکھا تو ہے لیکن تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اچھا، جو تربیت یافتہ ہوگا تو دوسروں کا درد اس کے دل میں ہوگا، دوسروں کی تکلیف اس کے دل میں ہوگی۔ 1 روپیہ بھی وہ ناجائز کسی سے لینے میں اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ 1 روپیہ بھی کسی کا وہ ناجائز آ جائے تو حرام سمجھے گا وہ اپنے لیے۔ تو یہ تربیت یافتہ ڈاکٹر کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم لوگ پڑھا لکھا تو رہے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن تربیت یافتہ نہیں بنا رہے ہیں کہ ان کے دل میں ان کو پتہ ہو کہ صحیح غلط کیا ہے، ان کو پتہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں۔ اور یہ تربیت ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے۔ اسلام نے تربیت پر بڑا فوکس کیا ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو اپنے بچوں کو آپ کوشش کیجئے کہ ان کی تربیت اچھی ہو۔ چلیے اچھا جی، اور سوالات کہاں ہیں بھائی؟ تو بھائی یہ کچھ سوالات تھے، ختم ہو گئے سوالات۔ آج اصل میں تھوڑے ہی سوالات کے لیے میں نے بولا تھا، کیونکہ میں کل رات کو بھی میں دیر سے سویا، پھر فجر میں اٹھ گیا، فجر سے لے کے ابھی بھی دیکھو تقریباً 12-15 گھنٹے ہو گئے، اور ابھی بھی میں لیٹا نہیں ہوں، تو نیند بھی ہے، تھوڑی سی سر میں درد بھی ہے، جس کی وجہ سے آج کا سنڈے ایپیسوڈ آپ کو تھوڑا سا شارٹ مل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ عشرہ ذی الحجہ کا ٹائم چل رہا ہے، جتنا ہو سکے عبادت کیجئے، اور عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کیجئے۔ عرفے کا روزہ خاص طور پر رکھیے،
اور تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے عشرہ ذی الحجہ کا۔ ایک بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، تو ان 5 دنوں میں تو واجب ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں پڑھتے، حالانکہ صحابہ اکرام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات تشریق خوب پڑھا کرتے تھے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کا جو خاص وظیفہ ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں یہ کچھ کام تھے جو آپ کو کرنا ہے۔ قربانی ضرور کرنے کی کوشش کیجیے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا بکرا لے کے آئیں، بلکہ آپ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو نام و نمود سے بچیے، شان و دکھاوے سے بچیے، شان و شوکت سے بچیے، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے جیسی حیثیت کے مالک ہیں قربانی ضرور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بکروں پر جو ہے نا طرح طرح کے لوگ نام گدوا دیتے ہیں، اور جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسے محمد لکھ دیں گے، ایسے اللہ لکھ دیں گے تو اس بکرے کی جو 10,000 روپے کی ریٹ ہے 50,000 کا بکے گا۔ اس میں بالکل مت آئیے، آپ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے، اس بکرے پہ کیا لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کو بالکل مطلب نہیں ہے۔ اور اس میں 99.9% جعلی نام بنا دیا جاتا ہے کلر وغیرہ سے، تو اس کا بڑا خیال رکھیں، آپ دھوکے میں مت آئیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ بکروں پر نام لکھے ہوئے مل جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، ان چکروں میں بالکل پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اوریجنل ستو، آپ کو چاول کا بھی ملے گا اور چنے کا بھی ملے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی فیوریٹ چیزوں میں سے ایک ہے اور ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے، اور اس کو پینے سے کافی سارے فائدے بھی ہیں۔ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہو تو یہ آپ کے شریر کو ٹھنڈا رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم خوب پایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا یوز کرتے ہو یہ آپ کے شریر کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور دل کی صحت کے لیے یہ کافی فائدے مند ہے۔ اور آپ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کا وزن بڑھے، آپ لوگ چاہتے ہو جیسے ابھی ہو نا ایک دم فٹ ویسے رہنا، تو یہ آپ کے وزن کو گھٹانے میں مدد کرتا ہے۔ تو کافی سارے اس کو یوز کرنے سے آپ کو فائدے ملیں گے۔ اگر آپ لوگ چنے کا یا چاول کا آرڈر کرنا چاہتے ہو تو ہمارے اس نمبر پر آرڈر کر سکتے ہو۔ یہ ہمارے پاس 1 kg میں ہے۔ 1 kg کی پرائس ہم نے رکھی ہے 500 روپیز، جس میں آپ کو ڈیلیوری بالکل فری ملے گی۔ بس آپ کو اس نمبر پر آرڈر کرنا ہے اور یہ آپ کے گھر آ جائے گا۔